یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا عنوان کئی ایک خطبات جمعہ سے نماز کے حوالہ سے چل رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ نماز فجر پڑھنے کے فوائد و ثمرات اور نہ پڑھنے کے نقصانات اور گناہ کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پہ ایک فریضہ ہے، اور یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی اللہ نے حکم نازل کیے، جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں، سب کا حکم اللہ نے زمین پہ نازل کیا ہے۔ مثلا روزوں کا حکم زمین پہ آیا، حج کتنی بڑی عبادت ہے اس کا حکم زمین پہ آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پہ آیا، جہاد فی سبیل اللہ جیسی عظیم عبادت کا حکم زمین پہ آیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم زمین پہ۔ مسائل ارکان کی بات کریں تو سب کا حکم اللہ نے کہاں پہ نازل کیا ہے؟ زمین پہ۔ نماز ایک اہم ایسا فریضہ ہے جس کی اہمیت و فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کا حکم اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا کے تحفہ دیا ہے۔ تو لہذا اس بات سے بھی اس کی اہمیت کو سمجھے کہ اللہ نے باقی سارے ارکان کا حکم زمین پہ نازل کیا، مگر نماز اس قدر عظیم عبادت ہے، اس کا حکم، اس کی فرضیت کا فیصلہ میرے رب نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا کے اپنے نبی کو تحفہ دیا۔ تو نمازوں میں سے ساری ہی نمازیں اہمیت کی حامل ہیں، فضیلت ان کی بہت زیادہ ہے، مگر سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت دو نمازوں کی ہے، ایک عصر کی نماز اور دوسری فجر کی نماز۔ نماز کی ادائیگی بر وقت ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نماز والے مسئلے، نماز والے چیپٹر کو صحیح طریقے سے حل کرے، چونکہ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز والے چیپٹر، نماز والے پرچے میں پاس ہو گیا تو باقی پرچوں میں بھی وہ پاس ہو جائے گا،
باقی امتحان اس کے اچھی طرح ہو جائیں گے. اگر یہ والا کامیاب ہو گیا، اگر اس میں خائب و خاسر رہا، ناکام رہا، تو باقی اور امتحانوں میں بھی کیا ہو جائے گا؟ پھنس جائے گا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کا دن سب سے پہلا جو اللہ نے سوال کرنا ہے اپنے بندے سے وہ کیا کریں گے؟ الصلاۃ. کس کے متعلق ہے؟ نماز کے متعلق ہے. تو آئیے میرے عزیز بھائیوں، نماز فجر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جو شخص چاہتا ہے اس کے بچوں کا اچھا کریکٹر ہو، اس کے بچوں کی اچھی سیرت و صورت ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس کے بگڑے ہوئے اعمال کی اصلاح ہو جائے، اس کو چاہیے وہ خود بھی نماز فجر کا با جماعت پابند ہو، اپنے بچوں کو بھی نماز فجر کا پابند کرے. اور جس کی نماز فجر میں سستی ہے، نماز فجر اس کی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اور متواتر ہی اس کا یہ سلسلہ چلا جاتا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کریکٹر بھی ٹھیک نہیں، اس کی دنیا بھی ٹھیک نہیں، اس کی آخرت بھی ٹھیک نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس اثقل صلاۃ علی المنافقین من الفجر والعشاء. فرمایا منافقوں پہ سب سے بھاری جو نمازیں ہیں، ایک عشاء کی ہے اور دوسری فجر کی ہے. جو شخص فجر کے وقت سویا رہتا ہے، نماز فجر ادا نہیں کرتا، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، جس کو اللہ نے مکلف ٹھہرایا ہے، ہر وہ شخص جو فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے، بقول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ منافق ہے. لہٰذا عشاء کی نماز کس کے اوپر بھاری ہے؟ منافق پہ. فجر کی نماز کس کے اوپر بھاری ہے؟ منافق پہ. یہ میں فتویٰ نہیں لگا رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس اثقل صلاۃ علی المنافقین من الفجر والعشاء. فرمایا منافق پہ سب سے بھاری نمازیں دو ہیں، ایک عشاء کی اور فجر کی. اب ہم سب دیکھیں کہ ہمارے بچے فجر کے وقت سوئے رہیں، سکول کے ٹائم میں ہم جلدی ان کو بیدار کریں، ماریں، ڈانٹیں، تو کیا خیال ہے ہمارا نماز کے ساتھ محبت والا رویہ ہے یا پھر بچوں کے ساتھ سکول کے ٹائم زیادہ محبت والا رویہ ہے؟ لہذا آئیے میرے بھائیوں، نماز فجر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھیے. نماز فجر کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگوں کو علم ہو، اگر لوگ یہ جان لیں کہ نماز فجر کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، تو ان کو اپنی سرین کے بل، اپنے ہپ کے بل ان کو چل کے آنا پڑے مسجدوں میں، تو تب بھی آئیں اگر انہیں نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چل جائے. اب دیکھیے اس بات سے اندازہ لگائیے، اس کا اجر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ فرماتے ہیں روزے کا اجر میں ہی اپنے بندے کو دوں گا، میں نے اس کا اجر بیان نہیں کیا. اب کتنا اللہ نے دینا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا. ایسے ہی یہاں بھی میرے نبی نے فرمایا اگر لو یعلمون، لوگوں تم جان لو کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا اجر کتنا زیادہ ہے، تو تمہیں اگر اپنے چوتڑوں کے بل، اپنی سرین کے بل رینگ کے بھی آنا پڑے، گویا کہ تمہاری ٹانگیں نہیں ہیں، تمہارے چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہیں، تو تمہیں رینگ کر زمین کے اوپر بھی مسجدوں میں آنا پڑے تو تم پہنچو، اگر تمہیں فجر کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے اجر و ثواب کا تمہیں علم ہو. تو آئیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فجر کے وقت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، کہیں فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. میرا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فجر کی قسمیں کھا رہے ہیں، پھر میرا رب قرآن میں کہتا ہے لوگوں نماز ادا کرو رات کی بھی اور فجر کی بھی، اور فجر کا جو ٹائم ہے اس وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بڑا اہم ٹائم ہے. پھر کہیں فرمایا حتی مطلع الفجر،
گویا فجر کی قسمیں کھائی میرے رب نے، فجر کی اہمیت، فجر کی فضیلت، فجر کا مقام بتانے کے لیے میرے رب نے قسمیں کھائیں۔ اگر میرا رب قسم کے بغیر بھی بات کرے تو صادق المصدوق نبی ہے، میرے رب سے بڑھ کے کوئی سچی بات کرنے والا نہیں، اور میرے رب سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو بھی نہیں سکتی۔ تو قسمیں میرا رب اس لیے کھاتا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ وقت کی، فجر کی کس قدر اہمیت و فضیلت ہے۔ مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلی بات سنیے، نماز فجر کی اہمیت کس طرح بیان کی۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جو شخص اذان سننے کے باوجود مسجد میں فجر کی، یہ باقی نمازوں کے متعلق بھی ہے لیکن یہ فجر کے متعلق خاص ہے، فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو کہوں، مؤذن کو، وہ تکبیر کہے، اور کسی بندے کو اپنی جگہ پہ حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں آگ کا شعلہ پکڑ کے ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ فرمایا ان کے گھروں کو جلا دوں، مگر مجھے ڈر ہے، ان میں بچے ہیں، عورتیں ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ بچے اور عورتیں ہیں، میں آگ کا شعلہ پکڑ کے عزم مصمم پختہ میرا ارادہ ہے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد میں فجر کی نماز با جماعت آ کے ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ نمبر 1، اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا علم ہو تو لوگ اپنی رینگتے ہوئے بھی اپنی سرین کے بل مسجد میں پہنچیں۔ نمبر 2، فجر کی نماز کن پہ بھاری ہے؟ منافق پہ۔ نمبر 3، اللہ کے نبی فجر کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو بچے اور عورتیں ہیں تو میں لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ میرے عزیز بھائیوں، فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت ان 3 احادیث سے ہمیں سمجھ جانی چاہیے اور ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اگلی ایک بات اور بڑی سخت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1142 ہے، بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا جو فجر کی نماز انسان نہیں پڑھتا، با جماعت فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک اور حدیث کی تائید لے لیں ساتھ، سورج طلوع ہونے سے پہلے چلیں، کبھی اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اگر وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جماعت سے رہ گیا لیکن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نہیں پڑھتا، تو صحیح بخاری میں محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں وہ خبیث النفس انسان ہے، یعنی وہ خبیث انسان ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جو بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا نہیں کرتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الا واصبح خبیث النفس کسلانا، جب وہ صبح کرتا ہے سویا رہتا ہے، الا واصبح، ہاں وہ صبح کرتا ہے، خبیث النفس، اس وقت وہ خبیث نفس ہوتا ہے، وہ کسلانا، اور سست ترین انسان اللہ کی نگاہ اور اللہ کی نظر میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا نماز فجر کی چھٹی ہے؟ کیا کوئی شخص خبیث بننا پسند کرے گا؟ کیا کوئی شخص منافق بننا پسند کرے گا؟ کیا کوئی شخص سست بننا اللہ کی نگاہ میں پسند کرے گا؟ کیا کوئی شخص پسند کرے گا اس کے 2 کنال 5 کنال 10 مرلے کے گھر 5 مرلے کے گھر کو آگ لگا دی جائے؟ کیا اس کو جلا دیا جائے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ ہے، جو آپ کی وعید ہے نماز فجر کے متعلق، کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ لینا پسند کرے گا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں۔ تو آئیے پھر اس کے لیے راستہ یہ ہے، ہم خود بھی نماز فجر کے پابند ہوں، اپنی اولادوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز فجر کے پابند کریں۔ صحیح بخاری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم مسئول وکلکم راعٍ عن رعیتہ۔ اور لوگوں سن لو، خود نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، خود مسجد میں آ جانا کافی نہیں ہے، گھر والے سوئے رہیں، وہ بے دین رہیں، قرآن سے دور رہیں، حدیث سے دور رہیں، نبی کی سنت سے، نبی کے طریقے سے دور رہیں، ان کو نمازوں کی کوئی فکر نہ ہو، تو میرے نبی نے فرمایا سن لو، کلکم مسئول وکلکم راعٍ عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ مسئول ہے، نگہبان ہے، راعی ہے، اپنے گھر کا محافظ ہے، اور اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق
پوچھا جائے گا۔ میری نماز مجھے اکیلے کو نہیں بچا سکتی اگر میں اپنے گھر والوں کو دعوت نہیں دیتا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یوں الگ تھلگ ہوتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، اور ہم گپے لگائیں بیٹھ کے، معذرت کے ساتھ LCD لگی ہوئی ہے گھر میں، کیبل چل رہی ہے، ماں بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں اور باپ بھی بیٹھا ہے، ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں، نمازیں گزر رہی ہیں، ٹائم گزر رہا ہے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ میرے نبی تو اماں جی فرماتے ہیں ایسے اٹھ کے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، اور ہماری حالت نماز میں کیا ہے، اگر تو ہم کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر آتے ہیں تو وہ بھی بہت سستی میں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، نماز فجر کی اہمیت ان 4 حدیثوں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ خبیث النفس ہے انسان، سست انسان ہے وہ، منافق ہے وہ انسان، اس کے گھر کو جلایا جا رہا ہے بقول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز با جماعت نہیں ادا کرتا۔ تو آئیے، فجر کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ یہ اہمیت و فضیلت آپ بھائیوں کے سامنے میں نے فجر کی بیان کی۔ اب آئیے اس کے پڑھنے کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، اس کے پڑھنے کا اجر اور ثواب کیا ہے، وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز فجر جو انسان ادا کرتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے وہ اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں جب کسی کو سفر کے لیے روانہ کرتے ہیں، استودعکم اللہ، جاؤ میں تمہیں اللہ کی سپرد کرتا ہوں، اللہ کے ذمے دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اس چیز کے ذمے دے رہا ہوں، اس ذات کے ذمے دے رہا ہوں جو کبھی تمہیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ تو جو شخص اللہ کے ذمے آ جائے، جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے، بتائیے مجھے دنیا میں کوئی چیز اس کا نقصان کر سکتی ہے؟ اور کتنا عظیم عمل ہے کہ ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کس سے کر رہا ہے؟ فجر کی نماز سے۔ ارے بھائی یہ برکت کا ٹائم ہے فجر کی نماز کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ نبی نے اس ٹائم دعا کی ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں اور سو کے اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں، لہٰذا آئیے فجر کی نماز با جماعت ادا کیجئے۔ سب سے پہلی بات فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے جب آپ با جماعت نماز ادا کریں گے۔ حادثات کا ڈر نہیں ہے، پھر دشمنوں کا ڈر نہیں ہے، کوئی آپ کا نقصان کر دے، کوئی آپ کے کسی قسم کے جادو ٹونے منتر کر دے، کوئی نقصان نہیں۔ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں فہو فی ذمۃ اللہ، پھر اللہ ہر قسم کے نقصان سے اس کو کافی ہو جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کا کچھ بگاڑ پھر نہیں سکتی۔ نمبر 2، اس ٹائم کے لیے میرے نبی نے دعا کی ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے۔ تو کتنا ہی خائب و خاسر ہے وہ انسان جو اس وقت سویا رہتا ہے اور اپنی نماز کو ضائع کر لیتا ہے اور برکتوں کے ٹائم سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 656 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، پوری رات کے تہجد یعنی قیام اللیل کا اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب مل گیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی پھر با جماعت ادا کی اس کو پوری رات کے قیام کا اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا؟ اجر و ثواب دے دیا۔ تو کتنے عظمت کی بات ہے، آپ عشاء پڑھ کے سو جائیں، پھر فجر کی پڑھے نماز، ساری رات آپ سوئے رہیں، لیکن آپ کا سویا جانا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے؟ اجر و ثواب میں، گویا پوری رات آپ کے تہجد کا آپ کو قیام مل گیا ہے، اجر مل گیا ہے۔ آئیے آگے سنیے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا اپنی جگہ پہ حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی اہمیت کی بات ہے، فجر کی نماز پڑھو، حج کا ثواب ہے۔ حج کرنے کے لیے آج جائیں تو کم از کم 10 لاکھ لگتے ہیں، 1 مہینے کا 40 دن کا پیریڈ ٹائم ہے،
وہاں کی مشقت، وہاں کے معاملات وہ الگ سے۔ میرے بھائیوں کتنی اہمیت کی بات ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے علاقے میں، محلے کی مسجد میں بیٹھ کے آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھے رہیں، اور ایک حج اور ایک عمرے کا، حج اور عمرہ نہیں، میرے نبی نے فرمایا تامتین، پورے حج اور عمرے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو مقبول حج ہے، جو اللہ کے نزدیک قبول حج ہے، اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے کس بندے کو؟ فجر کی نماز پڑھنے والے کو۔ تو جو سویا رہے گا، ایک تو وہ بدبختوں کی لسٹ میں آئے گا، اور دوسرا حج و عمرے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بے شک یہ وہ والا فرض ادا نہیں ہوتا جو اللہ نے صاحب مال پہ فرض کیا ہے، لیکن اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ اس کی کمی نہیں رکھتے۔ فرض ساقط نہیں ہوتا، فرض اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اجر و ثواب کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آگے چلیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اب اس بات پہ اندازہ لگائیے، ایک ہے فجر کی نماز، فجر کی با جماعت نماز کی اہمیت، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ او لوگو، فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں، جو 2 سنتیں ہیں، پوری نماز کی بات نہیں، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، جو کچھ اس دنیا میں ہے، اور یہ دنیا اس سب سے زیادہ فجر کی 2 رکعتیں سنتیں زیادہ اہمیت و فضیلت والی ہیں۔ میرے بھائیوں چھوٹا انعام ہے، سونے سے، چاندی سے، ہیرے جواہرات سے، معدنیات سے، خوبصورت مناظر سے منور ہونے والے خطوں سے، میرے کوٹھی بنگلے مکان سے، میرے کھیتوں کھلیان سے، میری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں میری 2 رکعتیں۔ اگر مجھے اس کا علم اور اس کی اہمیت کا سامنا ہو، اگر ہمیں ادراک ہو کہ 2 رکعتیں پڑھنے سے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، تو میں کبھی 2 فجر کی سنتیں نہ چھوڑوں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہو کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے، تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہمیں کچھ اور چاہیے نہیں کہ فجر کی نماز پڑھے اور ساری دنیا ڈھیر کما کے اپنے پلڑے میں نیکیاں اور اجر و ثواب لکھا کے اپنے رب کے پاس چلے جائیں۔ تو اس سے اور ہمیں دنیا میں کوئی اور اہم چیز چاہیے؟ فجر کے ٹائم کی کتنی اہمیت ہے، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 2 وقت فرشتے آتے اور جاتے ہیں، ایک عصر کے ٹائم آتے ہیں فرشتے، فجر تک رہتے ہیں، فجر والے پھر آتے ہیں اور عصر کے ٹائم چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جو فجر کا ٹائم ہے نا، یہ اس قدر اہمیت والا ہے کہ اس وقت اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت اٹھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ فرمایا جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں نا، اندازہ کیجئے اس حدیث سے کہ فجر پڑھنے کے فوائد و ثمرات کیا ہیں۔ فرمایا جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جب تم آئے میرے بندے کس حال میں تھے؟ عصر والے جب جاتے ہیں نا واپس، وہ کہتے ہیں یا اللہ نماز، ہم یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جب فجر والے جاتے ہیں نا، جو رات کو آئے ہوتے ہیں پھر صبح کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے جب تم آئے تھے؟ تو فرشتے بلا کیا گواہی دیتے ہیں؟ ہم یصلون، یا اللہ وہ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ کی حاضری کیا لگ رہی ہے؟ عصر پڑھنے والے کی حاضری یہ لگ رہی ہے، یا اللہ جب آیا تھا نماز پڑھ رہا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کی حاضری کیا لگ رہی ہے اللہ کے پاس؟ یا اللہ فرشتے کہتے ہیں جب ہم آئے تھے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میرے بھائیو، جس کی حاضری میرا رب لے، جبکہ میرا اللہ فرشتوں کے بتائے بغیر بھی جانتا ہے، میرا اللہ تو سینوں کے بھیت جانتا ہے، اس کے باوجود میرا اللہ فرشتوں کی گواہی لے رہا ہے اپنے بندوں کے حق میں کہ میرے فرشتوں جب تم آئے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ پھر عصر والے کہتے ہیں یا اللہ عصر پڑھ رہے تھے، فجر والے کہتے ہیں یا اللہ فجر پڑھ رہے تھے۔ لہٰذا بھائیو، اس سے بھی بڑی اہمیت کی فضیلت کی بات، فوائد و ثمرات فجر کے یہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے کیا پڑھی ہے؟ نماز پڑھی ہے۔ فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرہ اذکار کرتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد پھر وہ 2 رکعتیں
ادا کرتا ہے، اشراق کی یا 4، جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی۔ فرمایا جتنی دیر فجر کی نماز کے بعد یہ بیٹھا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے نا دعائیں کرتے ہیں۔ بھلا کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس اپنے بندے کو معاف کر دے، ورحمہ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ کس قدر اہمیت والا عمل ہے کہ فرشتے دعائیں دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں، اور یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ جو نمازی بیٹھا ہے نا فجر کی نماز پڑھ کے، یا اللہ اس کے اوپر رحم کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو کیا کہنے، میرے رب نے اپنے مومن بندوں کی جو صفتیں قرآن میں بیان کی ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی اپنے اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیو، فجر پڑھیے مسجد میں، اور فرشتے آپ کے لیے اللہ سے کہیں گے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اور فرشتے وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فجر پڑھنے والے کے لیے، جو فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہے۔ فجر کی برکتیں، فجر کی رحمتیں، فجر پڑھنے کے فائدہ و ثمرات کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس کو 3 اونٹنیاں مل جائیں، سونے چاندی سے بری ہوئی 3 اونٹ، پھر سرخ رنگ کے؟ کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا پھر میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ کہا یا رسول اللہ قالوا بلا، کیوں نہیں، بتائیے اس سے اہم بہتر کیا ہے؟ سونے چاندی سے بری ہوئی سرخ رنگ کے اونٹ، چونکہ عرب میں سرخ رنگ کے اونٹوں کی بڑی اہمیت تھی، جیسے یہاں ساہیوال کی بھینس، گائے، مختلف علاقوں کی مختلف نسلوں کی بڑی اہمیت ہے، عرب میں سرخ رنگ کے گھوڑے کی بڑی اہمیت تھی۔ کہا میرے صحابہ سنو، اس سے بہتر کی خبر تمہیں دیتا ہوں، تم میں سے کوئی شخص آئے مسجد میں، نماز ادا کرے، نماز کے بعد اللہ کی کتاب قرآن کی 1 آیت 2 آیت 3 آیتیں پڑھ لے، سونے چاندی سے لدے ہوئے برے ہوئے سرخ اونٹوں سے، اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ فجر کی نماز کے پڑھنے کے فوائد و ثمرات کیا ہے؟ آپ مسجد میں نماز ادا کریں، 1 آیت پڑھ لیں 1 اونٹنی کا ثواب، 2 آیتیں پڑھ لیں 2 اونٹنیوں کا ثواب، 3 آیتیں پڑھ لیں 3 اونٹنیوں کا ثواب، 10 آیتیں پڑھ لو 10 اونٹنیوں کا ثواب، 100 آیتیں پڑھ لو 100 اونٹنی کا ثواب، 1000 آیتیں پڑھ لو 1000 آیتوں کا ثواب۔ جتنا پڑھتے جاؤ گے میرا رب عطا کرتا جائے گا، میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر قیامت کا دن ہوگا، جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، فرشتے قیامت والا دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ فوائد و ثمرات ہیں کہ یا اللہ یہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتا رہا، ہم اس کے گواہ ہیں، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ لہٰذا میرے بھائیو، آئیے کتنی زیادہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نماز فجر پڑھنے کے فوائد و ثمرات کیا ہیں۔ آئیے اگلی بات، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داود میں حدیث ہے، فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ مکمل نور دیں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے نور سے، جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہوں گے۔ خوبصورتی ہر انسان کو پسند ہے، مگر جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور دیں گے نا اپنے بندوں کو، وہ کس وجہ سے دیں گے؟ کہ یہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے رہے۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں جریر بن عبداللہ، فرمایا 14ویں رات کا چاند تھا۔ غور کیجئے اس بات پہ، فجر پڑھنے کے فوائد و ثمرات۔ فرمایا ہم بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے یوں چاند کی طرف اشارہ کیا، کہا میرے صحابہ کیا تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، بدر کو؟ کہا یا رسول اللہ جی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اس کو دیکھنے میں کیا تمہیں کوئی دقت و دشواری، کوئی مزاحمت ہے، کسی کو کوئی پریشانی؟ کہا یا رسول اللہ کوئی دقت و دشواری نہیں، کوئی مزاحمت پریشانی نہیں۔ فرمایا پھر یاد رکھو ان قریب قیامت والے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، مگر دیکھے گا کون؟ سبحان اللہ، دیکھے گا کون؟ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدار کرے، اس کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کو نہ چھوڑے۔ لہٰذا فجر کی نماز اللہ کے دیدار کے حصول کا ذریعہ ہے۔
جو شخص اللہ کا دیدار چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو دیدار نصیب ہو، اس کو چاہیے وہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 573، صحیح مسلم میں 182 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ کا دیدار چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز بھی ادا، یعنی مغرب سے پہلے قبل غروبہا، یعنی عصر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز میں سستی نہ کرے تو اللہ کا دیدار اس کو مل جائے گا۔ کیا کہنے میرے بھائیوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو انعام دیں گے نا، وہ کیا ہوگا؟ اپنے دیدار کی شکل میں دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو آئیے آگے چلیے، فجر کی نماز اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کا دیدار حاصل ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے، وہ فجر کی نماز با جماعت پڑھے۔ اگلی بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں 634 نمبر حدیث ہے، فرمایا وہ بندہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے۔ لن یلج النار، میرے نبی نے فرمایا کبھی ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے۔ لہٰذا جہنم سے گارنٹی نجات کی فجر کی نماز ہے، جہنم سے چھٹکارے کی گارنٹی فجر کی نماز ہے، جہنم سے بچنا اور جنت میں داخلے کی کنجی فجر کی نماز ہے۔ جو چاہتا ہے جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ کیا کرے؟ فجر کی نماز خود بھی پڑھے، اپنے اہل و عیال کو بھی پڑھائے۔ آگے چلیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھنے کے ثمرات اور فوائد بیان کرتے ہوئے آخری بات فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا میں گارنٹی دیتا ہوں داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ ایک عصر کی اور دوسری فجر کی۔ من صلی البردین، میرے نبی نے فرمایا من، جو کوئی عربی اجمی امیر غریب چھوٹا بڑا، من صلی، جو پڑھے گا البردین، 2 ٹھنڈی نمازوں کو، داخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں۔ تو کیا فیصلہ آپ کا پھر؟ انشاءاللہ فجر کی نماز با جماعت ہوگی۔ جو کہتے ہیں آج کے بعد فجر کی نماز با جماعت پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ پکا وعدہ اللہ سے کرنا ہے، میرے ساتھ نہیں؟ پکا؟ اللہ آپ سب کو ثابت قدمی دے، مجھے اور آپ کو۔ اب آخری بات ہے کہ نماز فجر نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں چونکہ 4 منٹ باقی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بیان کرنے والے ہیں سمورہ بن جندب، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ایک رات میں سویا ہوا تھا، 2 آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کے کہا انطلق یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلیے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے لے کے جا رہے ہیں، میں نے کہا مجھے لے کے جانے والوں بتاؤ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا انطلق، چلیے حبیب چلیے اور چلیے۔ فرمایا ہم چلتے گئے یہاں تلک کے، اللہ اکبر، ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ ایک شخص نیچے لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سر پہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بھاری پتھر ہے۔ جو شخص نیچے لیٹا ہوا ہے اس کے سر پہ جو کھڑا ہے شخص وہ پتھر مارتا ہے اور میں دیکھتا ہوں اس کا سر کرچی ہو جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص پتھر مارنے والا ہے نا وہ بھاگ کے پتھر کے پیچھے جاتا ہے، پھر پتھر کو اٹھا کے واپس لے کے آتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا سر پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ پھر وہ شخص اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھر پھسل جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، پھر پتھر دور چلا جاتا ہے، پھر وہ شخص پتھر کو اٹھا کے لے کے آتا ہے۔ ابھی وہ واپس پہنچتا نہیں تو میں دیکھتا ہوں اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے۔
فرمایا پھر پتھر دور چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ چلتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے لے کے آنے والوں بتاؤ یہ کون بد نصیب ہے؟ ہائے یہ وہ سر ہے، یہ وہ چہرہ ہے جس کو میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے بڑا سنوارتا ہوں، جس کو میں بڑا اچھا محسوس کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں نہیں ہے۔ فرمایا میں نے پوچھا مجھے لے کے آنے والوں بتاؤ یہ کون بد نصیب ہے جس کے سر کو پھسلا جا رہا ہے، جس کے سر کو ریزہ ریز کیا جا رہا ہے، جس کے سر کو کرچی کرچی کیا جا رہا ہے، اس کا گناہ اور جرم کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لے کے آنے والوں نے جو جرم بیان کیا نا، جو میرے موضوع کے متعلق ہے وہ یہ ہے وَيُنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ فرض نماز کے وقت کیا رہتا تھا؟ سویا رہتا تھا۔ میرے بھائیوں، بندہ سوتا عشاء پڑھ کے ہے اور فجر کی نماز تک اگر سویا رہتا ہے، اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ والا حادثہ پیش آئے تو کیا ہماری حالت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اس کے سر کو کرچی کرچی کیا جا رہا ہے، جرم کیا ہے؟ وَيُنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ ہے، صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ میں باب و تعبیر الرؤیا بعد صلاۃ الصبح، امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کو خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ اس باب کے تحت یہ حدیث ہے، بیان کرنے والے سمرہ بن جندب ہیں، حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ کس کے سر کو پھسلا جا رہا ہے؟ جو فجر کی نماز کے وقت کیا کرتا تھا؟ سویا رہتا ہے۔ اگلی بات میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کے کانوں میں شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان اس کی گدی میں 3 گریں لگاتا ہے۔ فرمایا جب وہ اٹھتا ہے وضو کرتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، مسجد کے لیے چلتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب مسجد میں پہنچتا ہے تو تینوں گرہ کھل جاتی ہیں۔ اگر وہ نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے اور شیطان اس کو کہتا ہے نم سو جا، نم سو جا، نم سو جا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ان ساری سستیوں کاہلیوں سے بچ کے انشاءاللہ ہم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور اپنے رب سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ جو سزائیں نہ پڑھنے والوں کی ہیں ان سے بچا کے نماز پڑھنے والوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حج و عمرے کے ثواب عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں جنت میں اپنا دیدار فجر کے ذریعے نصیب کر دے، اور یا اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔